السلام علیکم عزیز طلبہ اور ناظرین اور سامعین، ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ نظم نمبر 5 درسی کتاب کو اپنے سامنے رکھیے۔ نظم کی جو قسم ہے وہ مرثیہ ہے۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ مشقی سرگرمیوں کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاعر جو ہیں میر ضمیر ہیں۔ آئیے کچھ جان پہچان مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا۔ تو امیر حرم میں فقیر حجم، تو امیر حرم میں فقیر حجم۔ محترم سامعین اور عزیز طلبہ، درسی کتاب میں دیکھیے آپ صفحہ نمبر 86 پر، صفحہ نمبر 86 پر جو ہے نظم نمبر 5 تیغ 2 پہ کر دی گئی ہیں۔ تیغ جو ہے دراصل فارسی میں تلوار کو کہتے ہیں، اسی تلوار کو عربی زبان میں سیف کہا جاتا ہے، اور 2 پیکر یعنی 2 سرے والی، 2 شکل والی تلوار اس سے مراد لی گئی ہیں۔ میر ضمیر جو ہے انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے، منظوم کی شکل دی ہے، جو کہ مرثیے کی ایک قسم ہے، اور اردو میں صنف مرثیہ کو رزمیہ شاعری سے خاص تعلق ہے۔ مرثیہ جو ہے اس کے اندر مرثیہ جو ہے خاص طور سے واقعاتاً رزمیہ تو نہیں ہے، لیکن رزم کے ذکر کے بغیر یہ مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اس تعلق سے میدان جنگ میں سپاہیوں کا جمع ہو کر مستعد ہونا، ہتھیاروں کی خنک اور مختلف قسم کی جو ہیں چیزیں اس کے اندر دی گئی ہیں، پیش درس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جان پہچان میں دیا ہے شاعر کا اصل نام میر مظفر حسین اور تخلص ضمیر، اور ذیل کا جو مرثیہ جو دیا ہوا ہے آپ کے سامنے، ضمیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت جو ہے یہ بہادری ہی کو عربی میں کہتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تنظیم کو بیان کر کے واقعہ نگاری کی ایک عمدہ مثال جو ہے پیش کی ہے۔ یہ سوالات کے جوابات دیکھنے سے پہلے طلباء سے، ناظرین اور سامعین سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ وہ پہلے سکون کے ساتھ جو ہے اس مرثیے کو پڑھ لے، سمجھ لے، اس کے بعد جو ہے سوالات کے جوابات دیکھنے میں بھی جو ہے سمجھ میں آئے گا اور مزہ آئے گا۔ اور ایک خاص بات یہ کہ یہ جو تذکرہ ہے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حسنین کہا جاتا ہے، اہل بیت کے جو واقعات ہیں، یہ ہمارے دین اسلام میں اور شریعت میں جو ہے اس کی عظمت، اس کی حشمت، اس کی عصمت، اس کی اہمیت جو ہے بڑی بلند بالا، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس کا مطالعہ ہمیں کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں واقعات اور ایک روشن تاریخ، ایک تابناک تاریخ سے جو ہے ہم تمام جو ہے مسلمین اور قارئین ہمکنار ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں، مشقی سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ مرثیے کی تعریف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لفظ رسا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی میت پر رونے کے ہیں۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رسائی وصف ہوں، لیکن اب بالخصوص اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کا موضوع واقعات کربلا ہوں۔ مرثیے کے 2 اقسام ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخصی مرثیہ ہوتا ہے، ایک کربلائی مرثیہ ہوتا ہے۔ کربلائی مرثیے کی بڑی اہمیت اور وقعت جو ہیں ادیبوں نے جو ہے لکھی ہے۔ مرثیے کے جو اجزاء جو ہیں یہ ہمارے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جس میں نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 ہے سراپا، نمبر 3 ہے رخصت، جب وہ رخصت لیتا ہے، جب وہ جنگ لڑنے کے لیے سپاہی اور جو بہادر شخص ہوتا ہے مرثیے میں، خاص طور سے جب وہ نکلتا ہے تو وہ رخصت کا وقت۔ نمبر 4 پر ہے آمد، نمبر 5 پر ہے رجز، چھٹا ہے رزم، رزم جو ہے یہ جنگ کو کہتے ہیں، نمبر 7 پر ہے شہادت جب وہ شہید ہو جائے، اور نمبر 8 پر ہے بین یعنی رونا، اس کی خوبیاں بیان کر کے رونا۔ مرثیے کے یہ 8 اجزاء جو ہیں لکھے گئے ہیں۔ اس طرح سے ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے، جس میں پہلا ہے یہ مرثیہ جس حیت میں لکھا گیا ہے اسے وضاحت سے بیان کیجیے۔ نمبر 2 ہے
شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کی جو تیزی بتائی ہے اسے لکھیے۔ نمبر 3 ہے دوسری صف میں تلوار کے چلنے کا اثر بیان کیجیے۔ اسی طرح تیغ کے اوپر سے نیچے آتے وقت جو کچھ کرتی تھی اسے بیان کیجیے۔ اس کے بعد استحسانی وضاحت ہے۔ پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں، ہدایت کے مطابق جو ہے سرگرمیاں مکمل کرنا ہے۔ اس میں ہے یہ مرثیہ جس حیت میں، جس شکل میں، جس قسم میں لکھا گیا ہے اسے وضاحت سے بیان کرنا ہے۔ تو اس کا جواب ہے مرثیہ تیغ دو پیکر جس کے شاعر میر ضمیر ہے، یہ مرثیہ جس حیت میں لکھا گیا ہے اسے مسدس کہتے ہیں، اور یہ مرثیہ جو لکھا گیا ہے اس کی حیت مسدس کی ہے، اور مسدس 6 مصروں کے ایک بند پر مشتمل شاعری کو کہتے ہیں۔ اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں تیغ دو پیکر بھی 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ ہم مزید دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے 4 مصرے کے الفاظ ہم قافیہ بالترتیب اس طرح ہیں، دیکھیے میں نے لکھا ہوں یہاں پر۔ نمبر 1 ہے کھینچا، تماشا، اعدا، کاٹا، اور پھر اسی طرح 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ بھی ہیں، اور اوپر کے چاروں قافیوں سے مختلف قافیہ ہے، یعنی کہ 5واں اور 6واں مصرع یہ ہم قافیہ ہے، اور اوپر کے جو مصرے ہیں ان سے مختلف قافیہ ہے۔ یہ مسدس کی پہچان ہے، جس میں دیکھیے پہلا قافیہ نہیں ہے، لفظ نہیں، اور دوسرا قافیہ ہے کہیں، یعنی کہ اس میں نون غنہ یکسانیت میں لیا گیا ہے، اور اوپر کے چاروں میں کھینچا میں الف، تماشا کا آخری الف، اعدا کا آخری الف، چوتھا کاٹا کا آخری الف، یہ قافیہ ہوتا ہے، اس طرح سے لیا گیا ہے۔ تو یہ مسدس کی شکلیں ہیں، ہم نے جو ہے اس کا جواب لکھ دیا۔ آئیے نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کی جو تیزی بتائی ہے اسے بیان کیجیے۔ جواب، شاعر میر ضمیر حضرت علی اکبر کی تلوار کی جو تیزی بیان کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے، کب لکھا ہے، جب آپ علیہ السلام نے میان سے تلوار نکالی اور جب دشمن پر حملہ کیا تو گویا کہ بجلی کی رفتار سے تلوار نے اپنا کام کیا، اور دشمنان اسلام کے سر کہیں، ہاتھ کہیں اور پیر کہیں کٹ کر بکھر گئے، اور تلوار ایک جگہ نظر ہی نہیں آتی تھی، اور کفار کی صفائی ہو جاتی تھی، گویا تلوار نہیں کسی بلند اور تیز رفتار پرواز کرنے والے پرندے کے پر ہو۔ آئیے نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ دوسری صف میں تلوار کے چلنے کا اثر بیان کیجیے۔ جواب، دوسری صف میں تلوار کے چلنے کا اثر میر ضمیر یوں بیان کرتے ہیں کہ تلوار کی تیزی دوسری صف میں اتنی زیادہ تھی کہ مخالفین اور دشمنوں کی فوج کے سر ان کے جسم پر باقی نہیں رہے۔ کبھی دشمنوں کے سروں پر تلوار اس قدر تیزی سے حملہ کرتی کہ جان بچ نہ پاتی، اور کبھی زمین کی سطح پر حملہ آور ہوتی۔ اور مزید صنعت مبالغہ استعمال کرتے ہوئے میر ضمیر تحریر کرتے ہیں کہ دشمنوں کے سر گاؤں زمیں سے مراد تحت الثری میں دھس جاتے تھے، اور تلوار رکنے کا نام نہ لیتی اور دشمنوں کا صفایا کرتی جاتی تھی۔ سوال نمبر 4، تیغ کے اوپر سے نیچے آتے وقت کو جو کچھ کرتی تھی اسے بیان کیجیے۔ تلوار اوپر سے نیچے جب آتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی، وہ منظر اور وہ جو واقعہ جو منظوم کی شکل میں مرثیے میں آیا ہے وہ ہم کو لکھنا ہے۔ جواب، تیغ یعنی کہ تلوار کے اوپر سے نیچے آتے وقت کے منظر کو شاعر نے اپنے مرثیہ تیغ دو پیکر میں اس طرح بیان کیا کہ جب تلوار اوپر سے بلندی سے جب نیچے کی جانب اور پستی کی جانب آتی تو آتے ہی وہ دشمنان اسلام اور مقابل کی فوجوں کے افراد کے سر اس قدر تیزی سے قلم کر دیتی کہ زندگی ختم ہو جاتی۔ شاعر میر ضمیر نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے نامردوں کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کہا کہ نامردوں کی مستی، شرارتیں اور شر پسند حرکتیں ایسی ختم ہوئی کہ جیسے موت کا خواب ہوں۔ اور صنعت مبالغہ استعمال کرتے ہوئے میر ضمیر کہتے ہیں کہ
تلواریں بھیڑ پر اور ہجوم پر اس تیزی کے انداز میں چلتی کہ کسی بجلی کا پہاڑ پر گرنا بھی اتنا زیادہ نقصان نہ پہنچاتا ہو، اتنا نقصان تلوار کا ہجوم پر ہوا۔ عزیز طلبہ، آئیے استحسانی وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ دیکھیے آپ کی اسکرین پر درج ذیل اشعار کے استحسانی وضاحت جو ہے وہ ہم کو لکھنا ہے، جس میں پہلا ہے: اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیغ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا۔ جواب اس کی وضاحت یہ ہے: مندرجہ بالا شعر مرثیہ تیغ دو پیکر سے ماخوذ ہیں اور میر ضمیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت کا ذکر کیا ہے کہ تلوار نے میدان جنگ میں دشمنان اسلام کو زیر و زبر کر دیا۔ چونکہ اکبر یہ نام مصرع اول میں آیا ہے اور چونکہ یہ اسلام کی تابناک اور روشن تاریخ تو ہے ہی، اور ہمارے مذہب دین اسلام میں یہ واقعات اہمیت و عظمت کے پیش نظر بلند بالا اور مقام اولیٰ کا درجہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے صنعت تلمیح کا استعمال بڑے حسین انداز میں ہوا ہے، اور میان، تلوار، قومہ تیغ، قومہ میدان، یہ الفاظ صنعت مراعات النظیر کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے پہلے کی جو ہے شعر کی استحسانی وضاحت ہم نے مکمل کیا۔ نمبر 2، تھا شور کہ اس تیغ سے عبرت کا محل تلوار نہیں، یہ پرے شہباز اجل ہے۔ جواب: مندرجہ بالا شعر میر ضمیر تحریر کرتے ہیں کہ اس تلوار کی تیزی اور حملے کی رفتار، اور پھر دشمنان اسلام کا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمین اور مجاہدین کے مقابل زیر ہو جانا اور میدان سے بھاگنا دشمنوں کے لیے اس قدر تباہ کن ثابت ہوا کہ ایک شور ہو گیا کہ یہ صرف تلوار نہیں ہے بلکہ یہ تو عبرت کا مقام ہے، اور سوائے سر جھکانے یا بھاگنے کے علاوہ کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ہم اگر غور کرتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ تلوار کو براہ راست یعنی کہ ڈائریکٹلی پرے شہباز اجل یعنی موت کا پرندہ کہہ دیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہم ملک الموت بھی لے سکتے ہیں، اور جب اس قسم کی ترکیب استعمال ہوں تو اس صنعت کو صنعت استعارہ کہتے ہیں، اور پرے شہباز اجل اس لفظ کا استعمال لفظی ترکیب یا اضافی ترکیب کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح سے اس کی استحسانی وضاحت مکمل ہوئی۔ آئیے نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں۔ تھی چشم زرہ پوش شجاعت کے جو یل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں۔ لفظ یل جو آیا ہے اس کے معنی پہلوان کے ہیں۔ جواب: میر ضمیر وضاحتاً تحریر کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہدین اسلام کے مقابل کہتے ہیں کمپٹیشن میں، مقابل جو فوج تھی اس میں یل یعنی کہ پہلوان بھی موجود تھے، مگر اہل اسلام کی شجاعت یعنی بہادری سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ اپنے آپ سر سے لے کر پیروں تک اپنے آپ کو جو ہے سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور سے زرہ سے ڈھاکے ہوئے تھے۔ زرہ ایک قسم کی جو ہے حفاظتی چیز ہوتی ہے جنگ میں، جس کو ڈھاکا جاتا ہے اپنے آپ کو بچنے کے لیے، ڈیفینس کرنے کے لیے۔ اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو ایک لمحے میں گرفتار بھی ہوئے اور دام اجل یعنی موت کے جال میں آ گئے۔ دام کہتے ہیں جال کو، اور موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جنگی سامان پر بھروسہ کرنے والوں نے اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ہم بخوبی استحسانی وضاحت دیکھ سکتے ہیں کہ مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرع میں لفظ دام اور لفظ دم استعمال ہوا ہے، یعنی اس مصرع میں تجنیس زائد یا تجنیس ناقص استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ جب شعر میں ایسے دو لفظ آئیں جن کے املا میں ایک حرف شروع میں، درمیان میں یا آخر میں زیادہ ہوں تو اسے تجنیس زائد یا تجنیس ناقص کہتے ہیں۔ محترم عزیز طلبہ، ہم نے چوتھا جو جواب لکھا ہے، تیغ کے اوپر سے نیچے آتے وقت جو ہے تلوار جو کچھ کرتی تھی اسے بیان کیجئے، تو ہم نے آپ کی اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے اتنا جواب تو لکھا ہے، لیکن آپ کو اسی جواب کے آگے اور کچھ لائن کنٹینیو کرنا ہے۔ وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہ لائن جو ہے آپ کنٹینیو کیجئے، جواب مکمل اور زیادہ بہترین ہو جائے گا۔
کیونکہ تلوار جو پستی سے بلندی سے پستی کی جانب جب آ رہی تھی اس میں یہ آنا بھی ضروری ہے کہ تلوار کا نیچے آنے کا منظر یوں تھا کہ پہاڑ سے بھی زیادہ حالت اس ہجوم کی اور اس بھیڑ کی خراب ہو گئی، حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی جس پر تلوار کے وار ہوئے۔ پہاڑ کا ذکر اور بجلی سے مراد تجلی کا ذکر کرتے ہوئے میر ضمیر نے کوہ طور کے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے جو کہ تجلی رب ذوالجلال کی تاب نہ لا کر موسیٰ نبینا علیہ السلام نے جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور جبل طور جل کر بوانین جو ہے سرما بن گیا تھا۔ اس معروف تاریخی اور مذہبی واقعے کی جانب اشارہ ہے اور تذکرہ شعر میں صنعت تلمیح کی خوبی اور مثال پیش کرتا ہے۔ اسی طرح یہ مکمل ہوا۔ الفاظ معنی آپ جو ہے اپنی بیاضوں میں لکھ لیجئے اور اسے یاد بھی کر لیجئے۔ الفاظ معنی کو یاد کرنا ضروری ہے اور سوالوں کو سمجھ کر، سوالوں کے جوابات کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر حفظ کرنا ضروری ہے۔ صرف رٹنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں۔ میں بار بار ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر الفاظ معنی آپ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ الفاظ معنی یاد کرنے سے جو ہے ذخیرہ علم میں جو ہے اور ذخیرہ الفاظ میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا آپ کے۔ اسی طرح ہمارے خاکے باقی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیش درس سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجئے۔ ہتھیاروں کی اور خود و زرہ کی، گھوڑوں کی، ہاتھیوں کی، ڈھول تاشے کی اور پھریروں کی، دیکھتے ہیں اس کو ہم مکمل کر۔ اس میں پہلا ہے ہتھیاروں کی، ہم کو لکھنا ہے کھنک، دیکھیے۔ اسی طرح خود و زرہ کی، چمک دمک، اور نمبر 2 پر ہے پھر یہاں پر وہی چل رہا ہے کنٹینیو، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ اور ہاتھیوں کی چنگاڑے، ڈھول تاشے کی آوازیں، پھریروں کی پھڑ پھڑاہٹ۔ اسی طرح خاکہ نمبر 2 تلوار کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ۔ ایسے تو استعارے جو ہے بہت سے استعمال کیے گئے، جیسے مرگ مفاجات بھی جو لکھا ہے وہ استعارن ہی لکھا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ دیکھیے۔ تیغ تلوار کے لیے استعمال ہوا ہے، شمشیر، اسی طرح تیغ دودم اور تیغ دو پیکر۔ اسی طرح تشبیہی الفاظ، تشبیہی کہتے ہیں مشابہت دینا، کے جیسا، کے مانند، کی طرح، کی تمثال، کا مثل، یہ تمام چیزیں جو ہیں تشبیہاً لکھی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے شمشیر جو ہے رنگ الماس، شاخ مرجان، مانند زرہ ہاتھ غربال۔ اسی طرح ہمارے خاکے مکمل ہوئے۔ باقی کے جو سوالات ہیں، مرثیے سے تشبیہ کے اشعار کی نشاندہی کیجئے، تو آپ دیکھیے وہاں پر کہ تشبیہ کے کون سے اشعار ہیں اور مبالغے کے کون سے اشعار ہیں، صنعت تشبیہ کسے کہتے ہیں، یا آپ تعریف پڑھیے، یاد کیجئے مبالغہ کسے کہتے ہیں، کہ جب شاعر اپنے کلام میں کسی چیز کو دوسری چیز کی طرح، کی مانند بتاتا ہے تو وہ تشبیہ دیتا ہے، مشابہت قرار دیتا ہے، تو صنعت تشبیہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب شاعر اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو در حقیقت ناقابل یقین ہوں، حقیقت سے اس کا جو تعلق ہے وہ کم ہو، اور جملے میں، الفاظ میں، واقعے میں اگر غلو ہوں تو وہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تضاد ہیں، جب شاعر اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، اپوزٹ ورڈز ہوں، جیسے صبح ہوتی ہیں، شام ہوتی ہیں، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بہت ہی پرانا شعر ہے یہ، تو یہ تمام جو ہے ضد والے الفاظ، یہ صنعت تضاد ہیں۔ اس طرح سے مختلف صنعتیں ہیں، آپ پڑھیے اور جو ہے اس پر مشق کریے، اس کی پریکٹس کیجیے۔ صنعت تلمیح ہے، صنعت تلمیح کی تعریف یہ ہے کہ جب شاعر اپنے کلام میں کسی مذہبی، کسی تاریخی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو وہ صنعت تلمیح کہلاتی ہے۔ زیر اضافت کے الفاظ 11ویں جماعت میں بھی بہت پوچھے جا رہے ہیں، 12ویں میں بھی پوچھے جا رہے ہیں، جن کے نیچے زیر آتا ہوں، آپ جو ہے جب بھی زیر اضافت پوچھا جائے آپ کو بہت ہی آسان، اس کی نشانی یہ ہے کہ چاہے سبق سے، پیراگراف سے، اقتباس سے پوچھا جائے تو آپ دیکھیے زیر کس کے نیچے آیا ہے، اور نظم میں، غزل میں آپ دیکھیے زیر کس کے نیچے آیا ہے، وہاں آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کوشش کر کے ڈھونڈنے کی، تشبیہ کے اشعار اگر مل جائے۔ دیکھیے یہاں پر دیا ہے شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، یعنی الماس کی مثال کی طرح، یہ بھی جو ہے تشبیہاً استعمال ہوا ہے، یہ بھی تشبیہی شعر کہلائے گا۔ اسی طرح یہاں پر دیا ہے مرجان کی تھی شاخ، اس کے نیچے والا شعر دیکھیے، مانند زرہ تھی، جی ہاں، کسی کی مانند بتانا، یہ بھی تشبیہ والا شعر ہے۔
اسی طرح آخری مصرع، آخری شعر دیکھیے دونوں، جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، انبوہ کہتے ہیں ہجوم کو، کہ ہجوم پر جس طرح گرتی تھی، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر، بجلی بھی جو ہے اتنی تیزی سے نہیں گرتی کسی پہاڑ پر جتنی تیزی سے وہ تلوار کسی ہجوم پر گری تھی۔ یہ مبالغاً تو استعمال ہوا ہی ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے جس طرح سے گرتی تھی، تو کی طرح کی بات ہوئی ہے، تو مبالغہ تو ہے ہی، لیکن یہاں پر صنعت تشبیہ بھی استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوسرا، اسی طرح امید کرتا ہوں میں باقی کے جو آسان صنعتیں ہیں آپ ڈھونڈ لیں گے، جیسے مبالغہ میں نے کہا، بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، حقیقت سے تعلق نہ ہونا، اور بہت زیادہ کہ جو نہ ہونے پائے در حقیقت ایسی باتیں جو ہیں اشعار میں لانا، یہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ تو آپ وہ اشعار تلاش کر کے لکھیے، جیسے اس میں لکھا ہے وہی ہم نے جو شعر پڑھا کہ جیسے پہاڑ پر بھی ایسی نہ گرے، ایسی تلوار جو ہے گر رہی ہے، صنعت مبالغہ بھی ہے۔ اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ کسی کے سر جو ہے دھس گئے، کئی تاری میں اعلیٰ پر گئے، اور کسی کے سر جو ہے کہیں، کسی کے پیر کہیں، تو یہ بھی ایک مبالغاً استعمال ہوا ہے۔ وہ شعر کون سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مرثی سے صنعت تلمیح والے اشعار، پورا کے پورا جو ہے واقعہ تقریباً مذہبی واقعہ ہے، تو آپ دیکھیے وہاں میں تاریخی جہاں پر اشارہ مل رہا ہے، مذہبی اشارہ مل رہا ہے، تو صنعت تلمیح کے اشعار کے سامنے لکھ دیجئے۔ اسی طرح زیر اضافت کی ترکیبی میں لکھا ہوں، اس کے علاوہ بھی اور ہوں گے، آپ ڈھونڈ لیجئے۔ تنے کفار مرگ مفاجات، لشکر اعداء پرے شہباز اجل، تیغ دودم طاری میں اعلیٰ چشم زرہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ ڈھونڈیے، ہو سکتا ہے آپ کی تازہ اور ذہین نظروں سے اور کچھ مل جائے۔ اسی طرح انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے جلد حاضر ہو کر جو ہے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔